اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے معاشرت کے بارے میں، دوستی کے بارے میں، ہم نشینی کے لیے کہ کس کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی چاہیے، کس کے ساتھ ہمیں ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو ضرور اسے ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ہمکنار زندگی گزارتے ہیں، تو دوستی بھی کرتے ہیں، ہم نشینی بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام نے دوستی اور ہم نشینی کو بھی بہت غور اور توجہ دلائی ہے اس پر کہ ہمیں کس کے ساتھ معاشرت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اور شائستہ لوگوں کے ساتھ، عقل مند اور جن کے اندر تہذیب پائی جاتی ہے، ادب پایا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمیں ایسا انسان مل جائے کہ جس کے پاس اخلاق ہو اور وہ ہر کام با تدبیر سے انجام دیتا ہو، عقل سے انجام دیتا ہو، تو واقعی ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کتنے دوست ایسے ہوتے ہیں، ہم نشین ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جو واجبات کو انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کی ہم نشینی اختیار کرو، ان سے دوستی کرو۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، دانش مند ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور تمہاری اچھی تربیت ہو سکے۔ اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام بھی بتاتے ہیں کہ کن کے ساتھ معاشرت کرنی چاہیے۔ تو صالح انسان کے ساتھ کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دوستی اختیار کرے، کیونکہ صالح انسان کے ساتھ اگر یعنی نشست و برخاست ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا اگر ان کے ساتھ، تو اٹھنے بیٹھنے والوں کے اندر بھی وہی خاصیت پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ انسان بھی صالح ہو جائے گا اور اس کے اندر ایک تشویق پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل ایمان سے دوستی اختیار کرو، جو اہل ایمان ہے، مومن ہیں، ان کے ساتھ دوستی اختیار کرو۔ اور کہا کہ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ بتایا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جب بھی، یعنی اگر کوئی ان کو مشکلات بھی ہو، پریشانی بھی ہو، تب بھی وہ سچ بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور امانت داری سے کام لیتے ہیں۔ اگر وہ کبھی خیانت نہیں کرتے، اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھواتا ہے تو کبھی وہ خیانت نہیں کرتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے مکمل کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر لیتے ہیں، ان کی رسیدگی کرتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں، ان کے حال چال لیتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی پہچان ہے۔ ضعیف لوگوں کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یعنی ان کی دیکھ بھال بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ ہم نشینی جو ہے عقل مند انسان کے ساتھ کرنی چاہیے، اور جو سخاوت مند ہو، بہت زیادہ سخی ہو، ان کے ساتھ بھی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بہت ہی بہترین، کہ آپ فرماتے ہیں مجالسۃ الابرار توجب الشرف، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کی شرف کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ حواریون جناب عیسیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو تم کو خدا کی یاد دلائے اور ان کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں
اور ان کا کردار تمہیں آخرت کی ترغیب دلائے، آخرت کی یاد دلائے، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ تو جب بھی ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، جب بھی ہم نشینی کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے سامنے والے کے اندر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دوست ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہمیں اچھے طریقے سے اپنے آپ میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کی دوستی کرنی ہے، کس کی دوستی نہیں کرنی ہے۔ تو جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس راہ پر چلیں گے تو ہمارے لیے یہ دوستی بہت ہی مفید ہوگی، بہت ہی فائدہ مند ہوگی آخرت میں اور دنیا میں بھی، اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔